بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں انگلش میں کتنے ٹینس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہماری حالتوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی سمپل، انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ یہ اسپیکٹس ہوتے ہیں، یہ حالتیں ہوتی ہیں جو ہر ٹینس میں ہوتی ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس 12 ٹینس ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں اس طرح کہ یہ پریزنٹ اور یہ انڈیفینٹ، یہ ایک ٹینس بن جاتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اور اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طریقے سے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اور پھر لاسٹ پہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، اس کو ہم سمپل فیوچر ٹینس بھی کہتے ہیں، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یعنی اس طریقے سے ہمارے پاس 3 قسم کا وقت ہوتا ہے۔ ایک پریزنٹ کہلاتا ہے جو موجودہ ہوتا ہے، یا حال بھی اس کو کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو، اور اس کے علاوہ پاسٹ یعنی جو گزر گیا ہو، گزرا ہوا، اور اس کے علاوہ فیوچر یعنی جو آنے والا ہے، جو مستقبل کا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے انگلش میں ٹینس ہوتے ہیں جن کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا بولتے ہیں۔ تو آئیے اس کو آپ اردو ترجمہ کے ساتھ جو ہے وہ شو کیا گیا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارٹ جو ہے یہ شو کر رہا ہے 12 ٹینسز کو۔ اس میں ٹینس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بلیک کلر میں، تو اس لیے یہاں پر جو فیل ہے، فیل کا لفظ بھی بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فیل کو کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسپیکٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر گرین کلرز میں شو کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ٹائم ہے اس کو ہم نے ریڈ کلر میں شو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ پریزنٹ، اور یہاں سے ہم سمپل یا انڈیفینٹ لیں گے تو اس طریقے سے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہلائے گا۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اردو میں ہم کہتے ہیں فعل حال مطلق، اور اسی طریقے سے پریزنٹ اور یہ کنٹینیوس، اور اس کو ہم کہیں گے فعل حال جاری یا فعل حال جاریہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ پریزنٹ ٹائم کا آ گیا، اور اسپیکٹ اس کے یا اس کی حالت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے پریزنٹ پرفیکٹ فعل حال مکمل۔ پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی فعل حال مکمل جاریہ۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس 12 ٹینس ہیں، ہر ایک کے 4 ٹینسز ہیں۔ پریزنٹ کے بھی 4 ٹینسز ہیں، پاسٹ کے بھی 4 ٹینسز ہیں، اور فیوچر کے بھی 4 ٹینسز ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل 12 ٹینسز آتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں کس کو کیا کہتے ہیں، اس لیے اردو میں بھی ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب آتا ہے کہ اردو میں فعل حال مطلق کی پہچان کیا ہے۔ یعنی جو سمپل انڈیفینٹ ٹینس ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اس کو ہم اردو میں اس کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں۔ ایسے فقرات جن کے آخر پر تا ہوں، تی ہوں، تے ہیں، تی ہیں وغیرہ آتا ہے، وہ فعل حال مطلق یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا فقرہ جن کے آخر پر یہ آئے گا، یعنی تا ہوں، تی ہوں، تے ہیں یا تی ہیں، تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہیں یا فعل حال مطلق کے ہیں۔
تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو سمپل سنٹینسز بناتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے۔ تو فارم کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کسی کو تشکیل دینا یا بنانا، تو اس لیے اردو میں بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو انگلش میں نہ سمجھ آئے تو آپ اردو میں بھی سمجھ سکیں کہ فارم کا مطلب کیا ہوگا، تشکیل دینا یا بنانا۔ اور سمپل سنٹینسز ہم نے بنانے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے، اور ان میں ترتیب جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، پہلے فاعل کو ہم لکھتے ہیں، اس کے بعد فعل کو، اور اس کے بعد مفعول کو۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی فاعل ہم کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ، اور فعل کی ہم پہلی فارم لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فاعل پلس فعل کی پہلی فارم اور مفعول، یعنی فاعل کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں، سبجیکٹ، اور فعل کی پہلی فارم کیا ہوگی، وہ ہوگی ورب کی پہلی فارم جو ہوتی ہے اس کو ہم V1 سے ظاہر کر رہے ہیں، یعنی وہ پریزنٹ ٹینس کی ہوتی ہے، جو پہلی فارم ہوتی ہے کسی بھی ورب کی اس کو ہم V1 سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فاعل کے بعد فعل کی پہلی فارم لینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لکھنا ہے۔ آبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں مفعول۔ آپ کو ایک اور چیز یہاں واضح کر دوں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے سمجھنے میں، کہ یہاں پر دیکھیں سبجیکٹ جو ہے وہ پرپل کلر میں لکھا ہے، اور یہاں پر پرپل کلر میں کیا لکھا ہے، فاعل، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ فاعل ہے۔ اور اسی طرح یہ فعل کی پہلی فارم ہے، اس کو فعل کو ہم نے یہاں پر ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی V1 لکھا ہوا ہے، یعنی ورب کی پہلی فارم، اور اس کے بعد مفعول، اور یہ آبجیکٹ سیم کلر کے ہیں۔ تو جب ہم ایسے فقرات تشکیل دیتے ہیں تو آئی، یو، وی، دے، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ آئی، یو، وی، دے یا کوئی پلورل ہو تو اس کے ساتھ ہم ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ فعل کی پہلی صورت ہم لگاتے ہیں کس کے ساتھ، وہ زیادہ جو ہوتے ہیں، یعنی دے کے ساتھ۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں وی، آپ، یو، میں، آئی، اور یا کوئی پلورل ہو تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ لیکن اگر ہی، شی، اٹ کا استعمال ہو، یا کوئی سنگولر فاعل ساتھ ہو، یا سنگولر سبجیکٹ ہو، تو ورب کی جو فارم ہے فرسٹ استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اردو میں بھی بیان کیا ہوا ہے کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں کس کے ساتھ، فعل کی پہلی صورت کے ساتھ، یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ۔ اور کب کرتے ہیں، جب ہی یعنی وہ، یا شی ہو، یا اٹ ہو، یا کوئی اکیلا انسان ہو یا اکیلی عورت ہو، تو اس کے ساتھ ہم جب اس کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو فعل کی پہلی صورت اور ایس یا ای ایس ساتھ لگاتے ہیں، اور ان کی یہی ترتیب ہوتی ہے، یعنی ہی، شی، اٹ لگائیں گے، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم لگائیں گے، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم مفعول لگا سکتے ہیں۔ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، فار ایگزامپل کہ آئی ایٹ بریڈ، میں کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں بریڈ، یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ آئی ایٹ بریڈ، میں بریڈ کھاتا ہوں۔ لیکن جب انگلش میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے میں کھاتا ہوں بریڈ، جیسے یہاں پر بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یو ڈرنک واٹر، اردو میں ہم فقرہ بناتے ہوئے کہتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں، وی ڈرنک واٹر، یا یو ڈرنک واٹر، آپ پانی پیتے ہیں۔ لیکن جب اس کو انگلش میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے آپ پیتے ہیں پانی،
وی لو چلڈرن، ہم پیار کرتے ہیں بچوں کو، ہم پیار کرتے ہیں بچوں کو۔ دے گو ٹو اسکول، وہ جاتے ہیں اسکول، لیکن اردو میں ہم بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسکول جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر فاعل کے بعد مفعول آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فعل آتا ہے۔ لیکن جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے۔ سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہیں آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ، یہ ہمارے سبجیکٹس ہیں، ایک ہی کلر میں بیان کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ لیکن اگر ہی، شی، اٹ ہمارے پاس فاعل ہوں یا سبجیکٹ ہوں تو پھر ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہی ورکس ان دا ریسٹورینٹ، وہ کام کرتا ہے ریسٹورینٹ میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورک جو ہے یہ پہلی فارم ہے، اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا ہے، چونکہ شروع میں جو تھا وہ ہی تھا، اس لیے۔ شی ریسائٹس دا ہولی قرآن، وہ تلاوت کرتی ہے قرآن پاک۔ شی تھا، اس لیے ہم نے ریسائٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا۔ اٹ ٹیسٹس گڈ، یہ اچھا ذائقہ دیتا ہے یا یہ ذائقہ دیتا ہے اچھا۔ اٹ ٹیسٹس گڈ۔ چلڈرن پلے فٹ بال، اب چلڈرن چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ چائلڈ کی جمع ہے، یعنی ایک سے زیادہ بچے ہیں، تو پھر ہم نے چلڈرن کا لفظ یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ورب کی پہلی فارم کا استعمال کیا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، چلڈرن پلے فٹ بال، بچے کھیلتے ہیں فٹ بال۔ واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگریز سیلسیس، پانی بوائل ہوتا ہے یا پانی ابلتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر۔ These sentences can be about the habit, routines or facts about the people or things in the world۔ یہ جو فقرات ہیں یہ دنیا میں لوگوں یا چیزوں کے بارے میں یا ان کی عادات یا معمولات یا حقائق کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ کو سمپل سنٹینس کی سمجھ آ گئی ہے کہ جب ہم نے سمپل سنٹینس بنانا ہوتا ہے تو ہم پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم اور پھر آبجیکٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی ترتیب سے آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ سبجیکٹ جو ہیں وہ آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ یا کوئی پلورل یا سنگولر ہوگا، کسی چیز یا جگہ کا نام، اور وربس کی ہمیشہ آپ نے سمپل سنٹینس میں پہلی فارم استعمال کرنی ہے۔ آئی، یو، وی، دے کے ساتھ سمپل آپ نے صرف فرسٹ فارم لگانی ہے، اس کے بعد آپ آبجیکٹ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہی، شی، اٹ یا سنگولر سبجیکٹ استعمال کر رہے ہوں تو پھر آپ نے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سمپل سنٹینس۔ تو آج ہم یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی نہ ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو براہ مہربانی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب چینل کو نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔